أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے جو فساد برپا کرے گا زمین میں اور خون ریزیاں کرے گا اس میں، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست شاہکار یعنی انسان کی تخلیق کا ماجرا دیکھیے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہونے کے مرحلوں سے گزر رہے تھے تو کیسے ذات و صفات میں کمپیریزن کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ میں زمین میں نائب بنانے لگا ہوں۔ کس سے فرما رہا ہے؟ فرشتوں سے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے جان لیجئے کہ یہ فرشتے ہیں کون جن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایماندار، عبادت گزار اور مکرم اور وہ عزت والے بندے ہیں جن کے جسم نورانی ہیں، یعنی وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر قسم کی خطا سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت فرما بردار ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، خدا کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، نہ کبھی گناہ کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
سب سے بڑھ کر ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نہ تو کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں. خدا کی عبادت و بندگی ہی ان کی غذا ہے، انہی سے انہیں طاقت ملتی ہے. ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں. ان کی تعداد کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے شمار ہیں. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جان ہی نہیں سکتا کوئی کہ ان کی کیا تعداد ہے. اور ان کی پیدائش کا روزانہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. ہر روز بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں. زمین و آسمان کے ہر قسم کے کام انہی کے سپرد ہیں. آسمان سے وحی لانا، انسانوں کو رزق مہیا کرنا، ان کی جان قبض کرنا اور ان کے ہر اعمال کو ریکارڈ کرنا وغیرہ، یہ سب کام انہی کے ذمے ہیں. یہ تو تھا فرشتوں کا مختصر تعارف. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی اپنے ارادے سے آگاہ فرمایا، تو جو کہ فرشتے خالق کائنات کی طاقت سے آگاہ تھے، لہٰذا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نائب تو لازمی طور پر جلال الہی کا مظہر ہوگا. یعنی جیسے اللہ عز و جل ایک صفت جلال و قہار سے متصف ہے، اسی طرح اس کا نائب اس کی صفات جیسا ہوگا. چنانچہ ان کی نگاہ صفات کے منتقل ہونے پر پہنچ جاتی ہے، اور اسی کمپیریزن میں ڈوبے ہوئے فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اب یہاں کچھ مفسرین فرشتوں کا انسانوں کے بارے میں فساد کی رائے قائم کرنے کے متعلق یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات سے پہلے آگاہ فرما دیا تھا. یعنی کچھ حضرات یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فرشتوں کو کس طرح معلوم تھا کہ انسان جب زمین میں جائے گا تو فساد کرے گا. تو اس بارے میں مفسرین رائے قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، اور انہوں نے لوح محفوظ پر فقط اتنا ہی مطالعہ کیا تھا کہ بنو آدم فساد کرے گا، جبکہ یہ نہ پڑھ پائے کہ بنو آدم کا شرف اور اس کی فضیلت کیا ہے. یا اس کے علاوہ مفسرین یہ رائے بھی قائم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیونکہ وہ پہلے زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، یا پھر یہ کہ صفات میں وہ اپنے سے زیادہ کسی کو معصوم اور عبادت گزار نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا بول پڑے کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تو انہیں خلیفہ بنا رہا ہے زمین پر جو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام خدشات سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا وہ پہلے انسان کے خاکی وجود کو اپنی اس صفت خاص کے ایک ذرہ حصے سے نوازتا ہے جس کا کوئی بھی مقابل نہیں تھا. پھر اب چونکہ خلافت کی پوزیشن کا تقاضا یہ بھی تھا کہ اس پہلے انسان کو ہر چیز کا علم ہو، کیونکہ کسی جگہ کا نظام تو وہی شخص سنبھال سکتا ہے نا جو اس نظام کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو. لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دے کر فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. یعنی جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے، اب انہی کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ اس بارے میں جو میں نے علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا ہے. اب فرشتے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ انہیں ان تمام علوم کے بارے میں بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سب کے بارے میں بتا کر ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ ہی بنیادی وصف تھا جس سے اس نئی مخلوق کو مالا مال کیا گیا تھا. اب اس پہلی کامیاب ٹیسٹنگ کے بعد حکم ہوتا ہے کہ میرے اس نائب کی برتری کو بھی تسلیم کرو، اور تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سرخم تسلیم کرو اور سجدہ ریز ہو جاؤ. اب نہ تو فرشتے اپنی صفات کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی ذات کو، اور بغیر کسی کوئی لفظ بولے سجدے میں گر جاتے ہیں. دیکھیں کہ یہی وہ صفت خاص ہے جو اللہ نے فرشتوں کے فساد والے سوال کے پیش نظر انسان کو عطا کی تھی، اور اب یہ سب اسی ذرہ حصے کے سامنے مخلوقات کل کی کمتری اور بے بسی کا اظہار تھا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی تھا کہ صفت کو ذات پر برتری میسر ہے. جسے جھٹلانے والوں میں سب سے پہلا شمار ابلیس کا ہوا، جس نے صفت کو چھوڑ کر اپنی نگاہیں ذات پر مرکوز کر لیں اور حقیر انداز میں کہنے لگا کہ یہ انسان جسے مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں اور ذات کے مقابل تو کوئی جوڑ نہیں ہے، تو پھر میں کیوں صفت کے اس میں مبتلا ہو کر اس انسان کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنایا گیا ہے. اور اس طرح شیطان سجدے سے انکار کر دیتا ہے اور
وہمے میں ذات کے وہمے میں پڑھ کر عرفان الہی کا ممکن ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں لعنتی قرار دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہاں جہاں ایک طرف اللہ اور انسان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ خلافت قائم ہو رہا تھا اور پوٹینشلی ہر انسان اس منصب سے فیض یاب ہو رہا تھا، وہیں ساتھ ہی اس رشتے کو توڑنے اور اس میں دراریں ڈالنے والا بھی وجود ظاہر ہو گیا، جو انسان کو اللہ سے بندے اس رشتے سے بغاوت پر آمادہ کرنے لگا، جس سے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث، اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ اب جب اللہ پاک نے شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کے سکون کے لیے ایک ساتھی بھی پیدا فرما دیا جو حضرت حوا علیہ السلام کی صورت میں ان کی شریک حیات بنی، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا، تو دونوں کو حکم فرما دیا کہ جنت میں جیسے چاہے مرضی سے رہو، لیکن ساتھ ہی بطور آزمائش یہ بھی حکم دے دیا کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہاں ہمارے لیے یہ جاننا ضروری بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، کیسا تھا، کس پھل کا تھا، کیونکہ اس بارے میں کہیں کوئی روایات نہیں ملتی، اور اگر یہ ضروری ہوتا تو یقیناً اللہ عز و جل میں اس پر آگاہی دیتے، لیکن چونکہ یہ ضروری نہیں تھا لہٰذا اس بحث میں نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اب اللہ کی لعنت لیے بغاوت کا تاج پہنے مارا پھرنے والا شیطان، ظاہرہ اس کو اپنا بغض دکھانا تھا، اسے پہلا موقع مل گیا، اور اپنے پہلے مشن کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت تک لانے میں کوشاں رہا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا، لہذا اس مشن میں بہت جلد کامیاب بھی ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے آیا۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو شیطان کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا تھا، تو پھر شیطان کیسے آدم علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے جنت میں داخل ہو گیا؟ تو اس بارے میں مفسرین کرام تو بہت سی تعویلات پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو پہلے کی طرح باعزت طور پر جنت میں داخل ہونے سے منع فرمایا تھا، چھپا کے یا کسی اور روپ میں داخل ہونے سے منع نہیں فرمایا، اور بعض جگہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ سانپ کی صورت میں داخل ہوا یا وہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہا اور آدم علیہ السلام کو دروازے پر بلا کر وسوسے کا شکار کیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اس قدر ہی ایمان لانا کافی ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہلا اور پھسلا کر جنت سے نکلوا دیا۔ قرآن کریم نے اس کے بیان کو ادھورا چھوڑ دیا ہے کہ اس کی کیا صورت تھی، وہ کس طرح جنت میں گیا، کس طرح نہ گیا، اور ہمارے لیے بھی ان تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے شیطان کو یہ اختیار دے دیا کہ جنت سے باہر رہتے ہوئے ہی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دے، لہٰذا جن تفصیلات سے ہمیں قرآن و حدیث آگاہ نہیں کرتی حقیقتاً ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان پر بحث و مباحثہ کرنا سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ نہیں۔ اب جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کے قریب لے آیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس جرم کی پاداش میں جنت سے نکال دیا، اور اس طرح شیطان خود کو جنت سے نکلوانے کا بدلہ لے کر اپنے پہلے مشن میں کامیاب ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دونوں یعنی بنو آدم اور شیطان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ زمین ہوگی۔ یہاں مستقر و متعاون الہین کا میں لطیف سا اشارہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا قیام ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری یہ عارضی قیام گاہ ہے۔ ان فرصت کے لمحوں میں ہمیں ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔